افریقہ کے ایک متحرک گاؤں جو کہ اونچے اونچے پہاڑوں اور ہرے بھرے جنگلوں کے بیچ میں تھا، وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم دل سردار رہتا تھا، جس کا نام سردار جمعہ تھا۔ سردار جمعہ کو اس کے لوگ اس کے انصاف کی وجہ سے بھی پسند کرتے تھے۔ ایک دن جب سردار جمعہ اپنے گاؤں میں گھوم رہا تھا تو اس نے جنگل کے ایک کنارے پر کچھ بچوں کو دیکھا۔ وہ بچے وہاں پر ایک خاص قسم کا ڈھول بجا رہے تھے، تو سردار جمعہ ان بچوں کے پاس گیا۔ جب اس نے اس ڈھول کو دیکھا تو اس پر بہت ہی زیادہ پیچیدہ قسم کے نشانات بنے ہوئے تھے اور اس میں سے ایک عجیب سی روشنی نکل رہی تھی۔ تو سردار جمعہ نے بچوں سے پوچھا انہیں یہ ڈھول کہاں سے ملا ہے؟ تو بچوں نے بتایا کہ جنگل کا وہ حصہ جہاں پر جانا ممنوع ہے، یہ ہم نے وہاں سے ڈھونڈا ہے۔ سردار جمعہ نے اپنے بڑوں سے اس غیر معمولی ڈھول کے بارے میں سن رکھا تھا۔ ان کے گاؤں کے بڑے لوگوں کے مطابق اس ڈھول میں فصلوں کے لیے بارش بلانے کی صلاحیت تھی اور ساتھ میں بیماروں کو ٹھیک کرنے کی بھی۔ اس کے علاوہ جو بھی شخص اس کو بجائے گا وہ اس کے دل کی ایک بہت ہی بڑی خواہش پوری کرے گا۔ تو سردار جمعہ نے اس ڈھول کو وہاں سے اٹھوایا اور وہ اس ڈھول کو پورے گاؤں کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اس کا مثبت استعمال کریں اور پورے گاؤں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو سردار جمعہ نے گاؤں کے تمام بڑے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں کی تمام جانی مانی شخصیات کو بلایا اور سب کی باہمی مشاورت سے یہی طے پایا کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے گاؤں کے درمیانی حصے میں اس ڈھول کو رکھ دیا جائے۔ تو پھر اسی طرح سے ہوا اور اس ڈھول کو گاؤں کے درمیان میں رکھ دیا گیا۔ اس غیر معمولی اور جادوئی ڈھول کی کہانی آس پاس پھیلنے لگی۔ دور دراز کے گاؤں سے لوگ آتے تھے اور پھر اس کے معجزات دیکھتے تھے۔ سردار جمعہ یا گاؤں والوں میں سے کوئی بھی ایک آدمی اس ڈھول کو بجاتا تھا اور پھر کچھ نہایت ہی غیر معمولی ہوتا تھا۔ کبھی جب موسم بہت زیادہ خشک ہوتا تھا تو وہ ڈھول بجانے سے بارش ہو جاتی تھی، گاؤں میں مریض صحت یاب ہو جاتے تھے اور گاؤں میں ہر چیز فراوانی میں ملنے لگتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا گاؤں میں کچھ خود غرض لوگوں کی نیت بدلنے لگی اور وہ اب اس ڈھول کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ سردار جمعہ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہم نے اجتماعی طور پر تو اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے، تو کیوں نہ اب ہم اس کو ذاتی ضروریات کے لیے استعمال کریں۔ تمام گاؤں والوں کو یہ موقع دیا جائے کہ اب وہ یہ ڈھول اپنی اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے بجا سکیں۔ تو سردار جمعہ نے انہیں یہ وضاحت پیش کی کہ اس ڈھول کی اصل طاقت صرف اور صرف اجتماعی استعمال میں ہے، نہ کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی خواہش پوری کرنے میں۔ اس کے اس دانہ فیصلے کے باوجود گاؤں میں چھوٹے سے لوگوں کا ایک گروپ اس بات کے خلاف رہا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں اس ڈھول کو وہاں سے چرانے کی کوشش کی۔ رات کے وقت جب وہ ڈھول وہاں سے چرا کر اسے ایک خفیہ جگہ پر منتقل کرنا چاہ رہے تھے تو جیسے ہی انہوں نے ڈھول کو ہاتھ لگایا تو ایک عجیب سا جادو ہوا اور اس میں سے ایک روشنی نکلی جس نے ایک ہی لمحے میں ان تمام لوگوں کو مفلوج کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ڈھول خود اس سردار جمعہ کی بات پر اکتفا کر رہا تھا۔ اور اس تجربے کے بعد وہ مفلوج گاؤں والے ایک بڑا سبق سیکھ چکے تھے اور انہیں اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ لیکن انہوں نے جب اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر سردار جمعہ سے معافی مانگی تو سردار نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اس دن کے بعد سے تمام گاؤں والے سمجھ چکے تھے کہ ڈھول کی طاقتوں کا استعمال صرف اور صرف اجتماعی ہے، اسی لیے وہ پورے گاؤں میں اتحاد، مل جل کر رہنے اور چیزیں بانٹنے اور خیال کرنے کی ایک علامت بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد آنے والی ہر نسل اس ڈھول کو اپنے اجتماعی فائدے کے لیے استعمال کرتی رہی۔